اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے قرآن پر غور و فکر کے حوالے سے ایک کوشش شروع کی ہے، جس میں آج ہمارا ٹاپک ہے توبہ۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں توبہ کے حوالے سے کن لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں اور کن لوگوں کی توبہ نہ قبول فرمانے کا بھی حکم فرماتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ ہے، اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں، پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، پر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے اور حکمت والا ہے، اور تم بھی اپنے معاملات میں انہیں معاف کر دیا کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ غلطی سے کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں تو وہ جلد ہی اس بات کا احساس کرتے ہیں، ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی دعا کرتے ہیں۔ اب اس توبہ میں ایک باریک نکتہ ہے جو عرض کر دوں کہ توبہ کسی عمل کی ہوتی ہے۔ جب ہم میں سے کوئی شخص خدا نخواستہ کوئی ایک گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے غلط کام کیا ہے، تو وہ پھر اس عمل کے نہ کرنے کا عہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو پھر جلد ہی اس توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کام دوبارہ کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کی وہ اللہ تعالیٰ سے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے اللہ سے توبہ کی تھی، اور پھر دوبارہ یعنی کہ وہ اگر اس عمل کے نہ کرنے کو کی اللہ تعالیٰ سے پھر توبہ کرتا ہے، اور اس عہد میں ایک دن وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ دوبارہ اگر اسے وہ برائی کا کام کرنے کا موقع ملے اور وہ برا کام نہ کرے، تو اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ اس کی توبہ قبول ہو۔ یعنی کہ اس سے پہلے اس نے جو بھی اس امر میں جو بھی کام کیا، جو بھی برا کام کرتا تھا، جس کی وہ توبہ کر رہا تھا، تو اب وہ توبہ اس کی قبول ہو گئی ہے، اور اب وہ اگر آئندہ بھی وہ کام نہ کرے اور اس نے پہلے جو بھی وہ کام کیے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آئیے نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر تو برے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو اس وقت کہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی جو ساری عمر کافر رہیں اور موت کے وقت توبہ کریں، یعنی کہ موت کے وقت ایمان لانے کی بات کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ تو اس میں بھی وہی بات اہم ہے کہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتے جو تو ساری زندگی تو برے کام کرتے رہے، اور جب موت کا وقت آ جائے، یعنی اب وہ بستر مرگ پہ آ جائیں، تو اب وہ ان ساری برائیوں کی، سارے گناہوں کی، رشوت کی، برے کاموں کی، جو بھی وہ کرتے رہے ہیں، معاشی بدعنوانیاں کرتے رہے ہیں، اس کی وہ توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ ان کے اس توبہ کو ثابت کرنے کا وقت نہیں رہا، اب تو موت کا وقت آ گیا ہے، تو ایسے وقت میں ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے ساتھیوں کے ساتھ غرق کیا، تو فرعون جب ڈوبنے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے، یعنی کہ اب جب تجھے موت سامنے نظر آ گئی تو ایمان لاتا ہے۔ تو ایسے وقت کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، کیونکہ اپنے ایمان کو وہ ثابت نہیں کر سکتا، اب تو وہ موت آ گئی، اس نے موت کے فرشتے کو دیکھ لیا۔ تو یہی ایک باریک اس میں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جن میں ابھی موقع ہے وہی برا کام کرنے کا، اور وہ برا کام نہ کریں تو ان کی وہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ دوستو، آج ہمارا اس میں سے یہی مقصد تھا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں جب تک ہم چلتے پھرتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، اور ہم برے کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم برا کام نہیں کریں گے، تو ہماری اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لیں گے۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس وقت توبہ کرنے بیٹھ جائیں جب ہم میں وہ کام کرنے کی صلاحیت ہی نہ رہے،
یعنی کہ جس کام کی ہم توبہ کر رہے ہیں اور وہ ہم میں اگر وہ صلاحیت ہی نہ رہے، ایک آدمی چور تھا اور وہ چوری کی توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اب وہ بوڑھا ہو گیا، بستر مرگ پہ ہو گیا، وہ تو کوئی چیز اٹھا اپنے لیے پانی بھی نہیں پی سکتا، تو اب وہ جو اس کی ساری زندگی کی چوریاں جو ہیں، وہ جو چوری کرتا رہا ہے اس کی وہ اس وقت توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب وہ اس کی توبہ قبول نہیں۔ یہ توبہ ہوتی ہے عمل کی، اور عمل کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اب وہ یہ کام دوبارہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو برے کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس توبہ میں ہمیں جلدی کرنی ہے کہ ہم نے جو بھی اگر کسی عمل کی توبہ کرنی ہے تو ہم اس توبہ کی اس وقت توبہ کر لیں جب ہم میں وہ عمل کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی کہ ہم اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر سکیں کہ اب وہ ہم کام نہیں کریں گے۔ تو امید ہے آج کے اس چھوٹے سے تحقیقی نقطے کو جو ہم نے آپ دوستوں تک پہنچایا ہے، تو یہ آپ آگے اور دوستوں کو بھی پہنچائیں، اپنے فیملی میں، اپنے بچوں کو۔ میں نے قرآن کا حوالہ اس لیے دے دیا ہے کہ یہ سب باتیں میں نے اپنی طرف سے نہیں کہیں، بلکہ یہ قرآن کی آیات ہیں، اس کو آپ بھی اپنے گھر میں قرآن پاک کے ساتھ غور و فکر کر سکتے ہیں اور تحقیق کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔